إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی من بعد ذالک بعد اس کے وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. توبہ سے بہتان کی حد معاف نہیں ہوگی. اس طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس سے فسق کا حکم اٹھ جائے گا. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ذکر ہے کہ انہوں نے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا پڑھا اور فرمایا پھر جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کے بعد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے مطابق اس کی شہادت قبول کی جائے گی. اگرچہ بعض لوگوں کے مطابق توبہ اور اصلاح کے بعد بھی اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. مگر صحیح بات یہی ہے کہ اگر بہتان لگانے والا توبہ کر لے اور آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا اور واقعی اپنی اصلاح کر لے اور ایسی کوئی غلطی نہ کرے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی. کیونکہ مردود الشہادہ وہ تو فسق کی وجہ سے تھا نا. جب فسق ہی نہ رہا تو شہادت کیوں قبول نہ ہو. اس کے علاوہ یہ کہ توبہ سے تو کفر اور شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. قذف تو اس سے کہیں کم گناہ ہے. رہا لفظ ابداً ہمیشہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تہمت لگانے سے باز نہ آئے خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے اس کی شہادت قبول نہ کرو. رہی وہ مدت جس سے اس کی توبہ اور اصلاح ثابت ہو جاتی ہے تو بعض لوگوں نے اس کے لیے 1 سال مدت مقرر کی لیکن یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں. اس لیے یہ بات قاضی پر چھوڑ دی جائے گی. اگر اسے کسی بھی مدت میں اس کی توبہ اور اصلاح کا یقین ہو جائے تو وہ اس کی شہادت قبول کر سکتا ہے کیونکہ یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ توبہ کے بعد بے حد پردہ پوشی بھی فرماتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. یہ بات آج بہت عام ہو گئی ہے. ہمیں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. ہمارے منہ سے بڑی ناجائز باتیں, غلط باتیں, ناحق باتیں پھسلتی چلی جاتی ہیں. لوگوں کی عزت کو تار تار کرنے سے اسلام, اللہ, قرآن ہمیں سخت منع فرما رہا ہے, سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے, جھوٹا الزام لگائے, کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اس طرح کے سکینڈلز کو اچھالنا نہیں چاہیے اور اس قسم کی خبروں کو عام نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایسے قصے کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ سب لغو باتیں ہیں, ناپسندیدہ ہیں, نقصان ہے, معاشرتی, اجتماعی. اللہ اس سے محفوظ کرے. اور اب تک ہمارے منہ سے جو غلط باتیں کسی کے بارے میں نکلیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس توبہ کو سنبھال کر رکھیں اور ہم اصلاح کریں. ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھا رہے ہیں تو باقی 4 ہماری اپنی ہی طرف اٹھ رہے ہیں. کتنے پاک صاف ہیں ہم, یہ تو ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے. اپنے آپ کو تو کوئی غلط نہیں کہتا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.